اور نوجوانوں بڑا پرفتن دور ہے، اتنا یاد رکھنا جس کے ساتھ لفظ صحابی آ جائے اب کوئی کمی نکالے تو اٹھ کے ایسے بھاگنا جیسا کہ وہ تیری ماں میں کمی نکالنا ہے، بھاگ جاؤ مت سنو۔ کوئی اہل بیت کو صحابہ سے کمپیر کر اٹھ کے بھاگ جاؤ، کیونکہ جو حضور کے صحابی ہیں ان کی طرح کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور جو حضور کے اہل بیت ہے ان کی طرح کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جب حضور کے غلام امام احمد رضا کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا ہے تو ابو بکر عمر اور حضرت امیر معاویہ کی طرح کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی حسن حسین فاطمہ حیدر کرار کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پیارو، میرے تاج الشریعہ نے بڑا پیارا پیغام دیا تھا، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ یہ بچے بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان سینکڑوں بچوں میں ان کا انتخاب کیا جن کے سینے میں قرآن پاک کو محفوظ فرما دیا، اور ان سے زیادہ ان کے ماں باپ بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آج آپ سب بیتاب ہیں، میں دیکھ رہا تھا کوئی ان بچوں کو نظر پیش کر رہا تھا، کوئی ہار ڈال رہا تھا، کوئی ان سے مصافحہ کر رہا تھا، اور مشائخ کرام نے، قاضی کانپور نے، مفتی اعظم کانپور نے اور سادات کرام نے ان کے سروں پر امامے کا تاج رکھا، امامہ شریف سے دستار بندی فرمائی۔ میرے پیارو، یہ منظر کو ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن قربان جاؤ ان کے ماں باپ کی بھی عظمت پر جن کے بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں کہ آج آپ نے یہ منظر دیکھا کہ ان کے سر پر دستار کا تاج رکھا گیا، سجایا گیا، علماء و مشائخین و مفتیان اکرام اہل بیت کے ہاتھ سے ان کے ماں باپ کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنتی تاج ان کے سروں پر رکھے گا۔ میرے پیارے، وہ ماں باپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کی نسل میں حافظ قرآن کو پیدا فرمایا، عالم دین کو پیدا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جب بچے حافظ قرآن ہو جائے تو ان کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ جنت کا تاج پہنائے گا۔ تو اب سوچیں تو صحیح، اگر ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا تو جن اساتذہ نے ان بچوں کو، ان بچے کے پیچھے قرآن کو یاد کرانے کے لیے شب و روز محنتیں کی ہوگی، ان اساتذہ کو کتنا اللہ اجر عطا فرمائے گا، کتنا ثواب عطا فرمائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ کیسے؟ یہ تو اساتذہ نے کیا، ان مخیر قوم و ملت جنہوں نے اپنی رقم کے حصے کو اپنے اس محبوب ادارے پر خرچ کیا، دان دیا، اپنے اس مدرسے میں چیریٹی کیا، زکوٰۃ کی شکل میں، صدقہ خیرات کی شکل میں، فی سبیل اللہ رقمیں دی۔ آج آپ کے پیسے کو آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کا پیسہ دیا ہوا اس ادارے میں ضائع نہیں ہوا ہے، بلکہ اگر کسی شخص نے 1 روپیہ بھی دیا ہے، جب یہ بچے قرآن پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ثواب عطا فرمائے گا جس نے اس مدرسے کی بنیاد سے لے کر کے، تعمیرات سے لے کر کے، کھانے پینے کے انتظام سے لے کر کے، اساتذہ کی تنخواہ کو لے کر کے، ہر چیز میں جس نے 1 روپیہ بھی خرچ کیا ہے۔ میرے پیارو، یہ اہل سنت والجماعت کا قلعہ ہے، دارالعلوم ہم سنیوں کی پہچان کا نام ہے، اسلام کے شعار کا نام ہے۔ یہ دارالعلوم ہی چیز ایسی ہے کہ جہاں سے مساجد آباد ہوا کرتی ہے، خانقاہیں آباد ہوا کرتی ہے، اور آج میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ 40 سال قبل خانواد اشرفیہ کی ایک عظیم بزرگ صوفی قوم و ملت حضرت پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت پیر سید ذل حسن اشرف اشرفی الجیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آج جس چیز کی بنیاد رکھی تھی، آج اس ادارے سے یہ بچے تعلیم حاصل کر کے نکل رہے ہیں۔ آج وہ بظاہر ہماری محفل میں موجود ہے کہ نہیں ہے ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ کہیں پر بھی ہوں گے، ان کی روح آج کی بزم کو ملاحظہ کر رہی ہوگی، اور ان کی روح خوش ہو رہی ہوگی کہ جو مشن میں اپنے مریدوں کو دے کر کے آیا تھا، آج بھی میرے مریدین اس مشن پر قائم ہیں۔
اور ساتھ ہی ساتھ صوفی ادریس صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی قربانیوں کو بھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے یہاں سنا کہ جب وہ سال میں ایک جلسہ یہ مدرسے کا ہوتا تھا اور کچھوچا مقدسہ سے مخدوم پاک کی اولادوں میں سے کسی کو بلایا کرتے تھے اور اتنا خوش ہوتے تھے، ان کا استقبال کرتے تھے، خیر مقدم کرتے تھے، اہل بیت کا تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ میرے پیارو، یہ حقیقی صوفی ہونے کی علامت ہے، یہ حقیقی صوفی ہونے کی علامت ہے۔ نہ تو آدمی آج کے دور میں، آج کا دور ہو، کوئی بھی دور ہو، علم آ جاتا ہے تو سینہ اس کا 56 کا ہو جاتا ہے۔ اگر چند کتابیں لکھ دی تو سمجھتا مجھ سے بڑا تو محقق کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر فتاوے لکھ دیے تو سوچے گا کہ وقت کا مفتی اعظم میں ہی ہوں۔ اگر کچھ اور تجدیدی کارنامے کر دیے تو اپنے سے بڑا کسی کو سمجھتا نہیں ہے۔ اور جب بات آ جاتی ہے اہل بیت کی تو علم سے اہل بیت کا موازنہ کرتا ہے۔ ارے نادانو، تم نے عشق سیکھا کہاں سے ہے؟ چل عشق میں تجھے لے کر کے چلتا ہوں سودا کرام کی ان پتلی گلیوں کی طرف، جہاں پر سفید و گنبد کے نیچے وقت کے ایک عظیم صوفی، ایک عظیم مجدد، ایک عظیم محدث اور فقیہ آرام کر رہا ہے، جس کی شان کا اندازہ آپ ایسے لگائے کہ بریلی میں جانے والا ہر آدمی گنبد رضا کے نیچے کھڑے ہو کر کے ایک ہی صدا میں کہتا ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت بیلا سلام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، احسان اعلیٰ حضرت، عشق اہل بیت، فیضان مخدوم اشرف، اشرفی دولہا۔ میں کچھ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت کے ایک پہلو کو مت دیکھو، اعلیٰ حضرت کے سارے پہلو کو دیکھو۔ جو وقت کا مجدد ہے، وقت کا ولی ہے، وقت کا کتب ہے، وقت کا محدث ہے، وقت کا فقیہ ہے، لیکن جب پالکی اٹھانے والا کوئی سید ہوتا ہے تو وقت کا امام کہتا ہے، تجھے تیرے نارا کی قسم مجھے بتا میری پالکی کو کون سید کندھا دے رہا ہے؟ لوگ ہکا پکا رہ گئے۔ اے سیدوں سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں، کان کھول کے سنو، احمد رضا چہرے سے نہیں، علم سے نہیں، تاج و ٹوپی سے نہیں، وہ جبے کبے سے نہیں، احمد رضا خوشبو اہل بیت سے مصطفیٰ کی میرے امام نے کیا بات رضا، اس جملستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی تو جس میں اس کلی و خوب پھول کی مہک سنگا ہو، اسے وقت کا امام امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ کہ کون ہے؟ جب اللہ کے نبی کا واسطہ دیا، وہ سید صاحب نے کہا حضور وہ میں ہوں، میں سادات گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ وقت کا امام، 1100 سے زائد تقریباً کتاب لکھنے والا، کنز الایمان لکھنے والا، دولت المکیہ لکھنے والا، فتاوی رضویہ شریف لکھنے والا، اپنی پالکی سے اترتا ہے اور سید صاحب سے عرض کرتا ہے، اے سید اگر چاہتے ہو احمد رضا کی مغفرت ہو جائے، اس پالکی پر آپ بیٹھو۔ اب احمد رضا اٹھائے گا۔ میرے پیارو، احمد رضا نے اس سید زادے کو بریلی میں اٹھایا تھا، اور کیوں اٹھایا تھا؟ اپنے نام کے لیے نہیں، اپنے پرچار کے لیے نہیں، اپنے ایڈورٹائز کے لیے نہیں، یہ سوچ کے اٹھایا تھا، یہ سوچ کے اٹھایا تھا کہ یہ ان کے شہزادے ہیں، اگر حسن حسین آ جائے تو نبی کانٹے پر اٹھایا کرتے تھے۔ آج حسن حسین تو نہیں، ان کی نسل آئی ہے، میں بھی کانٹے پر اٹھا کے نبی کی سنت کیا کر دو۔ یہاں امام احمد رضا نے ایک پیران، ایک شہر میں، ایک
علی میں اس سید کو کندھے پر اٹھایا، پیارے آقا کی رحمت بھری نگاہوں نے احمد رضا کے اس عمل کو دیکھا، میرے آقا نے اجاز میں تحفتاً دیا، احمد رضا تو نے میری نسل کو اٹھایا، جا قیامت تک میرے عاشق تیرے پرچم کو اٹھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارو، اہل بیت کی عظمت، آج تو ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی، قسم خدا کی، حضرت تاج ملت منانی میاں صاحب کی، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ احمد رضا کا خون یہ اہل بیت کا وفادار خون ہے، اہل بیت کا وفادار خون ہے۔ ایک جلسے میں تھے سید صاحب قبلہ، حضرت منانی میاں، بھی جلدی میں دیکھا، ایک ہفتہ ہوا، ایک سید صاحب کرسی سے اتر کے نیچے بیٹھے اور بیان کرنے لگے، منانی میاں بھی اپنے صوفے سے اتر کے نیچے بیٹھ گئے۔ کہا یہ کیسے ہو، ایک سید نیچے ہو اور احمد رضا کا پوتا کرسی پر ہو؟ کہا میرے دادا نے یہ نہیں سکھایا تھا۔ میرے پیارو، یہ احمد رضا کا خون ہے۔ میں کہتا ہوں آج اعلیٰ حضرت کے خاندان میں چمک کیوں ہے؟ تو چمک اس لیے ہے، احمد رضا نے کہا تھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ شعر اتنا مقبول ہوا، احمد رضا نے کہا تھا میرا دل چمکا دے، آمنہ کے لال نے احمد رضا کی نسلوں کو چمکا دیا، اور چمکایا تو ایسا چمکایا کہ وقت کے تاج الشریعہ کہتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، ایسا چمکایا جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ میرے پیارو، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کا تعلق اہل سنت والجماعت مسلک اعلی حضرت سے ہے، آپ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ تبھی تو مخدوم پاک نے اپنی آل حضرت سید ذل حسن رحمت اللہ علیہ کو آپ کے حوالے کیا تھا، کیونکہ میرے پیارو، ہیرا سب کے ہاتھوں میں نہیں آتا ہے، ہیرا اسی کے پاس آتا ہے جو اس ہیرے کی قدر کو جانتا ہو، ہیرا اسی کے پاس آتا ہے جو اس کی قدر کو جانتا ہو۔ میں نے جیسا سنا کہ 40 سال سے کچھوچے کا تعلق اس علاقے سے ہے، میرے پیاروں میں کہو حقیقت تو یہ ہے کہ 40 سال سے مخدوم پاک کی توجہ اس علاقے پر ہے، مخدوم پاک کی توجہ اس علاقے پر ہے۔ میں پھر سے ادارے کے تمام اساتذہ کو، تمام اراکین کو، تمام ممبران کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ جس چیز کے لیے تم نے بڑی محنتیں کی، آج اپنی آنکھوں سے وہ پھل دیکھ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو استقامت دین عطا فرمائے، اور ان کی برکتوں سے ہماری اس محفل کو قبول فرما کے ہم سب کا حسن خاتمہ عطا ہو۔ میرے پیارو، اور میں ممنون و مشکور ہوں ہمارے سید شبلی میاں صاحب قبلہ کا، جن کی دعوت پر میں کانپور شہر میں آپ کے روبرو حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی علم میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اور کانپور والوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، خوب ترقی عطا فرمائے، عروج عطا فرمائے۔ اتنا کہوں گا، علی والے بن کے رہنا، علی والے بن کے رہنا، علی والے بن کے رہنا۔ جو علی والے ہوتے ہیں وہ ابو بکر والے بھی ہوتے ہیں، وہ حضرت عمر والے بھی ہوتے ہیں، وہ حضرت عثمان والے بھی ہوتے ہیں، وہ حضرت شعیب، طلحہ، زبیر، حضرت امیر معاویہ والے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ علی والے اپنی مرضی سے نہیں چلتے، علی والے تو علی کی مرضی سے چلا۔ زندہ باد علی والے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، شہزادہ مخدوم اشرف، علی والے۔ بس ایک بات ذہن میں آئی، میں عرض کرتا ہوں، علی ہے کون؟ ایک بات بتاؤ، آپ سب سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ مچل کے کہو سبحان اللہ۔
اور بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. ایک بات بتاؤ, آپ لوگ مرو گے کہ نہیں؟ آئے انشاءاللہ تبارک و تعالی مرنا سب کو ایک دن ہے, لیکن ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے. آپ کی کچھ خواہش ہے مرنے کی؟ ارے بھیا کچھ تو منہ سے بولو. اگرچہ ہم گجرات میں پورا بچپنا ہمارا بیتا ہے, لیکن بولیا وہی یو پی والی ہے. ہاں وہ کہاں سے نکل سکا تھی؟ خمیر تو یہیں کا ہے نا. سبحان اللہ. بولو کونو خواہش ہے؟ کیا خواہش ہے؟ کچھ تو بول لو منہ سے, جلدی بولو, ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے. مجھے ملے نہ ملے پر مجھے آسرا تو ہے, یہ خواہش ہے. واہ بھائی, واہ واہ. ان کی تو خواہش یہ ہے ماشاءاللہ. کچھ تو بولو تو ہوں لو. ارے سبحان اللہ تو بول دو. نہیں آپ لوگ کی خواہش ہے کچھ؟ اگر ہو یا نہ ہو, لیکن رمضان میں سب کی خواہش جاگتی ہے. ہاں رمضان میں ہر فجر کی نماز کے بعد سلام میں ہی ہوتا ہے. وہ دن جمعہ ہو, کیا ہے, دن ڈھلا ہو, روح جب تن سے جدا ہو, ماہ رمضان دل جمعہ ہو. اس شعر پورے سال میں خالی رمضانے میں مسلمان پڑھتے ہیں. کیوں؟ ہم نے کہا اور دن میں کیا معاملہ ہے, تو کہیں اور دن کا معاملہ بڑا گڑبڑ ہے, رمضان والا بڑا کلیئر ہے. حساب کتاب نہیں ہوئی ہے, چپ چاپ سوئی کر رہی ہے قبر میں. تو اب آپ کی خواہش ہے, توجہ دینا قاعدے سے, بس 2-4 منٹ کی بات ہے. اے اللہ ہم میں موت آئی جائے. کہاں؟ کوئی کہیے مکن پور شریف میں زندہ شاہ مدار کے پاس آ جائے. ہاں اس سے اچھی موت کیا ہو کہ علی کی اولاد کے قدموں میں موت آئے. ہاں جو جنت کا سردار ہے اس کی آل کے پاس مرنا کیا مرنا ہے. سمجھے میری بات کو؟ آج لوگ علی کے نام سے وہ ہوتے. میں نے کہا یار جب تم علی کی آل کو نہیں پہچان پائے ہو تو علی کو کہاں سے پہچان پاؤ گے؟ جب آل کو نہیں پہچان پائے تو علی کو کہاں پہچان پاؤ گے؟ ہمیں مکن پور میں جو آرام کر رہے ہیں ان کو کوئی بغیر حجاب دیکھ نہیں سکتا تھا. تو زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان قطب المداد, عظمت قطب المداد, مسلک اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت. کیونکہ علی کو دیکھنے کے لیے, توجہ, علی کو دیکھنے کے لیے نگاہ ابو بکر کی ضرورت ہے. علی کو دیکھنے کے لیے نگاہ عمر کی ضرورت ہے. علی کو دیکھنے کے لیے نگاہ صحابہ کی ضرورت ہے. جس کے دل میں صحابہ نہ ہو وہ علی کو نہیں سمجھ سکتے. واہ واہ واہ. جنتی جنتی بلند آواز سے جنتی. تو میرے پیارو جب ان کی اولاد کا یہ عالم ہے, واہ واہ. یہ قرب میں بیٹھے اس لیے میں نے ذکر کر لیا. اور زندہ شاہ مدار کی شان بہت بڑی ہے. الحمدللہ. بڑوں کو بڑے لوگ سمجھتے ہیں, چھوٹے وہ لوگ کہاں سمجھ پائیں گے؟ جو ماں باپ کو نہ سمجھ پائے ہوں, جو ماں باپ کو نہ سمجھ پائے ہوں زندہ شاہ مدار کو سمجھیں گے؟ ایسے اتنی جلدی کوئی سمجھ میں آتا نہیں ہے. لیکن سنو, ایک سمجھنے والے نے سمجھنے کی کوشش کی اور کہا, مخدوم پاک کی بارگاہ میں گئے, کہا حضور اجازت دیں, میں نے سنا ہے کہ زندہ شاہ مدار کی موچے جو ہیں بہت زیادہ لمبی ہیں اور لب چھپے ہوئے ہیں, تو اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کے پاس ملاقات کے لیے جاؤں. آئے ہائے, وہ کون تھے؟ مخدوم پاک کے خلیفہ, بہت بڑے عالم تھے. کہا سنو, مخدوم پاک کا جملہ سنو. فرمایا آپ نے سنو, کیا تمہاری شریعت میں ایسی قینچی ہے جو میرے بھائی کی مونچھ کاٹ پائے؟ کیا جملہ ہے؟
वाह, क्या तुम्हारी ऐसी है कोई शरीयत में कैंची जो मेरे भाई की मूंछ काट पाए? समझे? जब वो गए, बड़ा लंबा वाकया, गए और जब मखदूम पाक का नाम लिया तो जिंदा शाह मदान ने कमरे में बुलाया। बोलो बोलो, बुलंद आवाज से बोलो, हाँ और बुलंद आवाज से बोलो। अपने हुजरे में बुलाया, कहा हुजूर मखदूम किचौचा ने सलाम कहा है, कहा तभी तो अंदर बुलाया है, तभी तो अंदर बुलाया। ऐसे तो किसी खादिम की भी एंट्री नहीं है। नाम तूने गौसुल आलम का लिया इसलिए जिंदा शाह मदान ने बुला लिया। कहा कहना क्या चाहता है? कहा हुजूर मैंने ये सुना आपकी मोच के ताल्लुक से आपने अपने पर्दे को हटाया। बोलो बोलो, हटाया। कहा ठीक है, अगर तुम्हारी शरीयत की कैंची है तो काट दो। जैसे काजी साहब ने कैंची चलाई, खून की पिचकारी निकल आई और आना ही था, काजी साहब बेहोश होके गिर गए। सादात कितने करम फरमाने वाले होते हैं, उलमा की तवज्जो, कितना नरम दिल सैयदों का होता है। सादात को जलाल भी आता है तो जलाल में भी नरमी नजर आती है। जब देखा मेरे जलाल से ये बेहोश होके गिर गए काजी साहब, तो आपने खुद उन्हें होश में लाए। कहा काजी साहब हुआ क्या? जुमला है मेरे प्यारो। कहा काजी साहब, जिंदा शाह मदान पूछते काजी साहब हुआ क्या, हुआ क्या? कहा हुजूर माफ फरमा दे। और अगर इमाम अहमद रजा के जुमलों में कहो तो काजी साहब ने कहा होगा मैं मुजरिम हूं, आका मुझे साथ ले लो। कहा हुजूर माफ फरमा दे। कहा क्यों? कहा हुजूर मुझे मालूम न था कि आपका मकाम और मर्तबा क्या है। मेरे कहा हजरत जिंदा शाह मदान फरमाते का शरीयत का मसला तुझसे ज्यादा मैं भी जानता हूँ, लेकिन जब आमिना के लाल ने मुझे लुकमा खिलाया था, अल्लाह अकबर, खंबात की वादी में वो 7 या 9 लुकमे का जिक्र है। जब खिलाया, एक लुकमा खिलाया, आपकी 500 बरस उम्र बढ़ गई। एक लुकमा खिलाया, 500 साल तक तकरीबन आप भूखे रहे, कभी भूख का एहसास न हुआ। एक लुकमा खिलाया, 500 बरस तक तकरीबन जिंदा रहे, प्यास का कभी एहसास ना हुआ। एक लुकमा खिलाया, आपकी पूरे वजूद में अल्लाह ने जिंदगी अता फरमा दी। एक लुकमा खिलाया, 500 बरस तक तकरीबन आपका कपड़ा मैला ना हुआ। तभी तो किसी ने कहा नबी के गुलामों की यही तो शान होती है, ज़मीन मैले नहीं होती, ज़मान मैला नहीं होता, मोहब्बत के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। बेवापा तो प्यारो सोचो तो सही, अगर आका खिला दे तो जिस बाल में जान ना हो उस बाल में भी जान आ जाए तो मुस्तफा की जिंदगी का आलम क्या होगा। मेरा इमाम कहता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। अल्लाह 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 अल्लाह। तो सबकी ख्वाहिश होती है ये अल्लाह जुमा के दिन मौत आए, कोई कहेगा अजमेर शरीफ में मौत आए, कोई कहेगा कछोछा में आए, कोई कहेगा मानिकपुर में आए, कोई कहेगा अच्छा इस पर एक बात जहन में आ गई, मिरतुल असरार के मुसन्निफ ने लिखा है नौजवानों कि ख्वाजा गरीब नवाज ने उन्हें बशारत दी कि 4 औलिया ऐसे हिंदुस्तान में हैं। कितने? 4 औलिया। 4 कि जो विसाल के बाद भी दुनिया से इंतकाल हो चुका है, उसके बाद भी उनके तसर्रुफ का वही आलम है जो उनकी जिंदगी में आलम था। वाह वाह वाह। किसने बयान किया? गरीब नवाज ने। सुभान अल्लाह। और फरमाया हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, ये बुजुर्ग वो हैं कि जैसे जिंदगी में इनको अल्लाह ने इख्तियार और पावर दिया था, तसर्रुफ का हक दिया था, ऐसे ही बज़ाहिर विसाल के बाद भी अल्लाह ने उनको वही इख्तियार अता फरमाया। और दूसरा हजरत शेख हिसामुद्दीन मानिकपुरी, और तीसरा हजरत जिंदा शाह मदार,
اور چوتھے حضرت سالار مسعود غازی، اور یہ چاروں بزرگ اتفاق سے یو پی میں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ۔ اے یو پی والے جو تم پر تکلیفیں آ رہی ہیں نا، تم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہو کہاں سے تمہارا کام ہونے والا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ان چاروں کو پکڑے رہو، چاروں کو، کیونکہ ان کے پکڑنے کا حکم کسی اور نے نہیں، عطا رسول خواجہ غریب نواز نے دیا ہے۔ واہ 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 واہ، میرۃ الاسرار میں یہ بات موجود ہے۔ تو سب کی خواہش ہوتی ہے، بس چند منٹ کی بات ہے، نوجوانوں ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی۔ سب کی خواہش ہے، کوئی کہے گا جمعہ کے دن موت آ جائے، کوئی کہے گا سجدے میں موت آ جائے، اور کسی کا عشق بہت بلند ہے، کہے گا یا اللہ مجھے بغداد میں غوث اعظم کے قدموں میں موت آ جائے، اور کوئی ہے تو کہے گا مجھے امام حسین اور عباس علمبردار کے روزوں کے درمیان میں موت آ جائے، کوئی کہے گا مولا مجھے نجف اشرف میں مولا علی کے سامنے موت آ جائے، کوئی کہے گا مجھے مدینے میں موت آ جائے، کوئی کہے گا مجھے مکے میں آ جائے، کوئی کہے گا طواف کرتے کرتے آ جائے، کوئی کہے گا کعبہ چومتے چومتے آ جائے، کوئی سوچے گا سجدہ کرتے کرتے آ جائے، کوئی کہے گا ریاض الجنہ میں آ جائے۔ سب کی اپنے اپنے ایمان کی باتیں ہیں، سب کے اپنے اپنے خیالات ہیں کہ یہاں آ جائے وہاں آ جائے، پیر کو دیکھتے دیکھتے آ جائے، کامل عالم دین ہے عالم ربانی اس کی زیارت کرتے کرتے آ جائے، آل رسول کو دیکھتے دیکھتے آ جائے۔ آپ سب کی، ہم سب کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوگی، ہے کہ نہیں؟ بولو میرے بھائی، ہے نا؟ آؤ ان کی خواہش پوچھتے ہیں جو آمنہ کے لال ہیں، واہ واہ واہ، ہم سب کے آقا ہیں، سبحان اللہ، گنبد خضرا کے مکی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، راحت العاشقین ہیں۔ آؤ حضور سے پوچھتے ہیں، اے آمنہ کے لال، اے ہم سب کے آقا داتا مولا ملجا، حضور آپ کی خواہش کیا ہے؟ سب کی تو خواہش پتا چل گئی، حضور آپ کی خواہش کیا ہے؟ تو روایتوں میں آتا ہے، مفہوم حدیث ہے، آقا کے جب وصال کا وقت قریب آیا، آقا فرماتے ہیں اے اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ آئے، میری آنکھیں بند نہ ہو جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں، جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں۔ نبی کی خواہش یہ ہے کہ موت آئے تو علی کو دیکھتے دیکھتے آ جائے۔ واہ واہ، یہاں سے اندازہ لگاؤ عظمت علی ہے کیا، شان علی ہے کیا، رخسار علی ہے کیا۔ سارے لوگ محفل میں ادھر آنکھیں جھکا کے بیٹھے، کوئی ایک کو دیکھے کوئی ادھر دیکھے، لیکن وہ نبی کا یار، اللہ اکبر، یار ہے نبی کا۔ اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اللہ ذکر کر رہا ہے، ان یقول لہ لصاحبہ، یار ہے نبی کا۔ ابو بکر اعلان کون کر رہا ہے؟ میں تمہارا دوست کوئی ہو تو تم بتاؤ گے نا یہ میرا دوست ہے، دوست ہے نبی کے ابو بکر۔ نبی ابھی نہیں کہہ رہے ہیں، رب کہہ رہا ہے مصطفیٰ کے یار کا نام ابو بکر۔ میرے پیارو، وہ یار اتنے محبوب یار، لوگ محفل میں بیٹھے ہیں، ابو بکر بار بار علی کا چہرہ دیکھتے ہیں، چہرہ دیکھتے ہیں، چہرہ دیکھتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا اے ابو بکر تم علی کا چہرہ کیوں دیکھا کرتے ہو؟ کہا نادان تجھے یہ معلوم نہیں ہے؟ آمنہ کے لال نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، سارے صحابہ ہمارے سر کے تاج ہے، سارے صحابہ کی عظمت کو ماننا ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے، سارے صحابہ کا ذکر کرنا، چاہے وہ حضرت امیر معاویہ ہو، چاہے حضرت ابو سفیان ہو، چاہے کوئی بھی زبیر طلحہ ہو، چاہے سلمان الفارسی ہو، سارے صحابہ کا ذکر کرنا یہ باعث برکت ہے، لیکن علی کا ذکر کرنا باعث برکت بھی ہے، باعث عبادت بھی ہے۔ زندہ باد نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ علی کا ذکر کرتا ہوں، عبادت ہے یہی میری، خطائے بخشوانے کو علی کا نام کافی ہے۔ علی کے منکروں سے کیوں الجھتے ہو سرے محفل
رسول بس ان کا دل جلانے کو علی کا علی کا نام کافی ہے. واہ میرے پیارو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت کا وفادار بنائے رکھے، صحابہ کا وفادار بنائے رکھے، اور اہل سنت پر زندگی اور موت عطا فرمائے. میرے امام اہل سنت نے، امام احمد رضا نے ایک ہی جملے میں ہم سنیوں کا بیڑا پار کر دیا اور کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول. عزت رسول اللہ کی. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہوشیار، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. بس میرے قوم کے نوجوانوں، نوجوانان اہل سنت، اتنا میں کہوں گا. آخری جملہ ہے، اپنے دل میں احمد رضا کی محبت کو بسا لو. احمد رضا جس دل میں آ جاتے ہیں نا، اس میں وہابیت نہیں آتی ہے، سلفیت نہیں آتی ہے، قادیانیت نہیں آتی ہے، رافضیت نہیں آتی ہے، ناسبیت نہیں آتی ہے، اور خارجیت بھی نہیں آتی ہے. کیونکہ احمد رضا نے پوری زندگی اپنے گھر کا پرچار نہیں کیا، اگر کیا تو مصطفیٰ کے گھرانے کا پرچار کیا. اور اگر کسی نے پوچھا احمد رضا تمہاری حقیقت کیا ہے، تو یہ نہیں کہا میں بہت بڑا علامہ ہوں، مولانا ہوں، مفتی ہوں، فقیہ ہوں، محدث ہوں، مترجم ہوں، میں یہ ہوں وہ ہوں، کچھ نہیں کہا، بلکہ کہا میری حقیقت جانتے ہو تو میری حقیقت تو یہ ہے، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں ہے دور کا دورہ تیرا. اور کچھ سننا ہے، کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، اور کچھ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں منگتے تاجدار پھرتے ہیں. میرے پیارو، جس دل میں احمد رضا ہوتے ہیں اس دل میں صرف حضور کی محبت کا شمع جلتا ہے، اور شمع میں جو تیل پڑتا ہے وہ محبت اہل بیت کا ہوتا ہے، اور شعاعوں سے جو نور کی کرنیں پھوٹتی ہے وہ صحابہ کی ایک ستارے کے مانند ہوا کرتی ہے. اللہ رب العزت ان چند کلمات پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. میرے سننے سنانے بولنے میں یا آپ لوگ کے سننے میں کوئی غلطی خطا ہوئی ہو قصداً سیون، اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے. مل کے ہم سب پڑھ لیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. اور نوجوانوں، بڑا پرفتن دور ہے، اتنا یاد رکھنا جس کے ساتھ لفظ صحابی آ جائے اب کوئی کمی نکالے تو اٹھ کے ایسے بھاگنا جیسا کہ وہ تیری ماں میں کمی نکالنا ہے. بھاگ جاؤ، مت سنو. کوئی اہل بیت کو صحابہ سے کمپیر کر، اٹھ کے بھاگ جاؤ. کیونکہ جو حضور کے صحابی ہیں ان کی طرح کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور جو حضور کے اہل بیت ہے ان کی طرح کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. جب حضور کے غلام امام احمد رضا کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا ہے تو ابو بکر، عمر اور حضرت امیر معاویہ کی طرح کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی حسن، حسین، فاطمہ، حیدر کرار کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پیارو، میرے تاج الشریعہ نے بڑا پیارا پیغام دیا تھا، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.